اگر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے نا، تو انسان کبھی بھی ایک سیٹسفائیڈ زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اس کا کریئر بن چکا ہو، چاہے اس کا اسپاؤس اس کا من پسند شخص ہو اور دیگر دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، لیکن اللہ کا تعلق اس کا نہیں بنا ہوا تو وہ اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس کمی کو محسوس کرتا ہے، اور ایک سیلف ڈسکوری کی ہماری جو جرنی ہوتی ہے جس میں ہم یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری اصل کیا ہے اور یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سیلف ڈسکوری کی جرنی کے اندر قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہمیں ایسا گائیڈ کرتی ہیں اور ایسے ہمارے شعور کے دروازے کھول دیتی ہیں کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کی طرف پہلے ہمارا ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، اور بعض دوسرے مقامات پر آیا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، یا دنیا کی زندگی تو محض زیب و زینت اور آپس میں مال اور اولاد پر فخر جتانے کا نام ہے۔ ایک وقت تھا جب میں اس مرحلے سے گزر رہی تھی، جب آپ اپنے ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کی تمنا بہت پیک لیول پہ ہوتی ہے، دنیا کی ساری ہی لگژریز اور بہت ایمبیشس ہوتے ہیں آپ ایکچولی۔ تو یہ وہی ٹائم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ذہن قرآن مجید کی طرف موڑا کہ دن میں ایک معمول بنا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ دیکھنا ہے، ڈیلی کا یہ معمول بنا۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے ہی میں اس آیت پہ پہنچی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی اور ہے ہی کیا سوائے زیب و زینت اور مال اور اولاد پہ ایک دوسرے پر فخر جتانا، تو میں بالکل سٹاپ ہو گئی اور میں رک گئی وہاں پہ، اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچنا شروع کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ایک نور کا اسپارک کہیں سے آ کے نا ایک جھماکا سا جیسے دل میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ریالٹیز آپ کو پرسیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں، جن کی طرف کوئی دوسری کتابیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو نہیں گائیڈ کر سکتی، جو ایک وحی کا نور جو چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ تو جب میں نے سوچا تو میں نے دیکھا کہ یہی تو ہے، یہی تو سچ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بھی میں دیکھوں تو میری جتنی بھاگ دوڑ ہے یا میری جتنی ایمبیشنز ہیں ان کے پیچھے یہی مقاصد ہیں نا، یا تو کچھ زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایسے کپڑے بنا لیں یا ایسا گھر بنا لیں، یا ہم یہ ڈگری حاصل کر لیں وہ ڈگری حاصل کر لیں تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا ایک نام بن جائے، ہمارا ایک اسٹیٹس بن جائے، اور میرے پاس ایسی گھڑی ہو، ایسی جیولری ہو، ایسی چیزیں ہوں تاکہ میں اپنی فرینڈس کو بتاؤں کہ دیکھو یہ میں نے نئی چیز لی۔ تو یہی تو ہے دنیا کی زندگی، اور کیا ہے۔ اور جتنی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی آنے والے 20 سال لکھے ہیں اللہ پاک نے، 30 سال لکھے ہیں، تو ہم انہی چیزوں کو ایکوائر کرنے کے پیچھے لگے رہیں گے۔ تو جب یہ باتیں ذہن میں آئیں اور ایک ایک چیز کو کریت کے دیکھا اور سوچا، تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ بلا شبہ دنیا کی زندگی یہی ہے۔ اور یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ نہیں، there is something more to this worldly life، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا یہاں اس دنیا میں آنا اور یہاں ایک وقت گزارنا، یا خود ایون کہ ہماری اپنی ذات اتنی بے مقصد تو نہیں ہو سکتی، اتنی یوز لیس تو نہیں ہو سکتی کہ ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے، کتنوں کے ہمیں نام بھی نہیں یاد، ایک دن آئے گا ہم بھی مٹی کے نیچے ہوں گے۔ تو ہماری کیا کریڈیبلٹی ہے اور ہماری کیا حشر والے دن، قیامت والے دن ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ اتنے نبیوں کے بیچ، اتنے اولیاء کے بیچ، علماء کے بیچ، اتنی بڑی بڑی دینی شخصیات کے بیچ میں ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا ایک مقام ہوگا؟ ہم کہیں ہوں گے بھی یا نہیں؟ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت انسان کی ساری دنیا کی زندگی اور ساری اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے نا شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس شفٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اور اپنی زندگی کو سیریسلی لینا شروع کریں۔